الحمد لله الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہوا، اسے کا فضل ہوا، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین کامل ہے، جس کی تکمیل اور تتمیم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں ایک شوشہ بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور ایک شوشہ بھی اس میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین محفوظ بھی ہے، اور وہ دین مضبوط بھی ہے، اور وہ دین کی تکمیل بھی ہو چکی ہے۔ بزرگان محترم، دین کی حفاظت کے کئی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کو عطا کی۔ ہر مسلمان، ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے اوپر اپنی حیثیت سے اور اپنے موافق اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے۔ اللہ نے ہمیں مومن کے ساتھ محافظ دین بھی بنایا۔ ہم دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دین عطا فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے ہم نے کب تک تمہارے دین کو پہنچایا ہے، تم نے اس کی
کیا حفاظت کی ہے، تم نے اس کی کیا ذمہ داری ادا کی؟ قیامت کی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ بہت ہی جامع خطبہ تھا جو قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، تو یہ فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا دین جس تک بھی پہنچا ہے وہ شاہد ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہم تک پہنچا ہے کہ وہ دین غائب تک پہنچا ہے، جو دین اب تک کسی کے پاس نہیں پہنچا ہے، شرعی احکامات نہیں پہنچے ہیں، تو شرعی احکامات کو ان تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اپنی حیثیت سے، اپنی حسب حیثیت، اپنی طاقت سے اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی دین کی حفاظت کرنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ لیکن میرے دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ فتنوں کا زمانہ، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف دین پر ڈاکے ڈالنے والے، کہیں ڈکیتے ہیں، کہیں ڈاکو ہیں، تو کہیں چور ہیں جو دین پر ڈکیتی ڈالنا چاہتے ہیں، دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، دین کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ذمہ داری ہماری اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر آدمی اپنے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنا لگیج، اپنا بیگ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ ہم ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں یا ایسے راستے سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ڈاکو زیادہ ہیں، جہاں چور زیادہ ہیں، جہاں کٹ پاکٹ مارنے والے زیادہ ہیں، تو آدمی وہاں چوکنا ہو جاتا ہے، اپنے پیسوں کی، اپنے پاکٹ کی حفاظت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا دور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ڈاکوؤں کی اضافہ ہو رہا ہے، دین کے لٹیروں کی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں دین کے اندر ہر طرح سے فتنے داخل ہو رہے ہیں، ہر طرح سے فتنوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب چوکنا رہے، اپنی دین کی حفاظت کے اور ذمہ دار ہو جائے۔ بہار میں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ایمان کے ہم حفاظت کریں اور اس ایمان کی دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو عنوان چھڑا تھا وہ تعمیر مسجد کے بارے میں، بات تو مکمل نہیں ہوئی، وقت مکمل ہو گیا تھا۔ تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، خانقاہوں کی حفاظت، درگاہوں کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مساجد رہیں گے تو ہمارا دین باقی رہے گا، مدارس رہیں گے تو ہمارا دین بچ کر رہے گا۔ تو اسی لیے دشمن جانتا ہے کہ جن چیزوں کو ہٹایا جائے گا تو مسلمان بھی وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ دین کے ہمارے حسن حسین کا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر ہماری مساجد کے ہم حفاظت کریں گے، اس کی ذمہ داریاں ہم لیں گے، حفاظت کے جتنے اسباب اور ذرائع اور وسائل ہیں ان تمام چیزوں پر ہم اپنائیں گے اور اس کی تحفظ کا سامان ہم اختیار کریں گے، تو یہ دین بچے گا، یہ ہمارے مساجد بچیں گے، آنے والی نسل اور اس کی زیادہ حفاظت کرے گی۔ میرے دوستوں کا قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، یہ مساجد ہماری شکوے شکایت کریں اور مساجد ویران ہوتے جا رہے ہیں، خلیوں کا حال تو بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو خلیوں کی بات نہیں ہے، شہروں کا حال یہ ہو رہا ہے، شہروں کے اطراف جو اکنام ہے وہ جو مساجد
اس لیے پہلے ہم مساجد کی اہمیت کو سمجھیں. مسجد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. گزشتہ جمعہ میں نے اسی عنوان پر آپ کے سامنے بات کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کی بڑی فضیلت ارشاد فرمایا. خود قرآن کریم کی 10-20 آیتیں ہیں جہاں تعمیر مسجد کا کہیں اشارت کہیں صراحت اللہ نے بتایا کہ مسجدوں کی حفاظت کی ہے، مسجدوں کی تعمیر کی جائے. تعمیر مسجد کا معنی ہم عام طور سے یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں بلند کر دو، مسجد کو چھتیں ڈال دو، مسجد میں ماربل لگا دو، مسجد سے قیمتی پتھر ٹائلس لگا دو. یہی تعمیر ہے. یہ ایک معنی ہے تعمیر کا. تعمیر کا ایک حصہ ہے. تعمیر کا جو دوسرا حصہ ہے آبادی مسجد. ہم تعمیر مسجد کی تو فکر کرتے ہیں، آبادی مسجد کی ہم فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج وہ حال نظر آتا ہے. اور تو اکثر لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ کہیں قریے میں جاتے ہیں بہترین مسجد بنا کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا. بستی والوں کو ذمہ داری دے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک چند مہینے ایک سال سنبھالتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ سے سامان بھی نہیں ہوتا تو پھر مسجدیں ویران ہوتی چلی جاتی. اب ذمہ دار کون ہے؟ دوستو اب علماء فرماتے ہیں اب مسجدوں کو نئی مت بناؤ. جو پیسے آپ نئی مسجد بنانے میں لگا سکتے ہیں تو وہ مسجد کی جو پیسے آبادی مسجد میں لگاؤ. اگر کہیں سخت ضرورت ہو، جہاں مسلمان شہر سے بہت دور ہیں، جہاں وہاں 50-60 گھر ہیں، وہ نمازوں کو اتنی دور نہیں جا سکتے، ایسے کہیں سخت ضرورت ہو تو وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے. ورنہ بیاہ بنے تو ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی شہر میں 70 مسجدیں اور 10 مسجدیں بنوانا 80 ہو جائے. میرے دوستو یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں. وہ جو پیسے آپ تعمیر میں لگا رہے ہیں تو آبادی میں لگا ہے. اللہ نے جن کو وسعت، جن کو طاقت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا، جن کو وسعت دیا، تو آپ جائیں آپ چند ساتھیوں کو لے جو مخلص ہو، جو دین کی کام کے لیے معین و مددگار بننے والے ہو، تو ایسے جہاں جائیں جہاں مسجد کی آبادی کی ضرورت ہے. آبادی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجدیں تو پہلے سے ہیں لیکن مسجدیں چل نہیں پا رہی ہیں. نمازیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ امام ہے نہ مؤذن ہے. کیوں امام اور مؤذن نہیں ہے؟ امام اور مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے انتظام نہیں ہے، مسجد اور امام اور مؤذن کے گھر کے لیے انتظام نہیں ہے. تو آپ وہاں جا کے خرچ کریں. میرے دوستو وہی ثواب آپ کو ملے گا جو تعمیر مسجد میں ہے، تو آبادی مسجد میں اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. ہم اس کی جو فکر کرتے ہیں، اب کوئی کمال سمجھتا ہے، کوئی مالدان سمجھتا ہے کہ اپنی طرف سے مسجد بنا وہ میری مسجد ہوگی. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. ایک آدمی اگر اپنی پوری ذاتی مصرف سے، پوری ذاتی پیسوں سے بھی مسجد بنا دے تب بھی وہ اس کی ذاتی مسجد کی مدد ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد بن گئی، اب اس کی ملکیت سے نکل گئی. جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کا حق ہوگا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مسجد. اس لیے مسئلہ یہ آپ کو سمجھ لیں کہ ہماری مسجد ہے، ہم اس پر راج کریں گے، ہم اس پہ اپنا حکم چلائیں گے. ہر دل دوستو اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے تو اس کے ہم تعمیر کے بجائے آبادی مسجد جہاں تعمیر کی سخت ضرورت ہو وہاں ہم انتظام کریں. مثلا مسجد ایک دم پرانی ہو گئی، دیواریں کمزور ہو گئی، چھت کمزور ہو گیا، جہاں سخت تعمیر کی ضرورت ہو وہاں اتنی ضرورت کی تعمیر کریں. بقیہ جو پیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ آبادی مسجد میں خرچ کریں. آپ علماء سے پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں آبادی مسجد کا کیا مطلب ہے. تو آپ علماء سے مشورہ کریں. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، چند لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے مشورہ کریں کہ یہ جو پیسے ہیں میں دین کے کاموں میں لگانا چاہتا ہوں، میرا صحیح مصرف کیا ہونی چاہیے. اس لیے امام علماء نے لکھا ہے کہ آبادی مسجد تعمیر مسجد سے کہیں زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر بعد میں کی ہے، آبادی مسجد پہلے ہو چکی. جسے گزشتہ جمعہ کے آپ کے سامنے بات ہے، صحابہ مسلمان ہو گئے، تقریباً 30-35 مسلمان ہو گئے.
تک مسلمانوں کا بیدار پہنچ گئی، اس وقت دار ارقم کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ مدینے میں آنے سے پہلے قباء میں 14 دن، ایک قول کے مطابق 17 دن، ایک قول کے مطابق 19 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ پہلے سے وہاں مسلمانوں کی آبادی موجود تھی۔ قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آیت اللہ نے نازل فرما دی، اے میرے نبی جی، اس مقام قباء کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی آبادی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تو آپ نے سب سے پہلے بنیاد مسجد قباء کی وہاں نے رکھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے تو پہلے سے انصار صحابہ مسلمان ہو چکے تھے۔ رحلت عقبہ میں، رحلت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو کر وہ لوگ مدینے میں آ گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی پہلے سے معلم بنا کر مدینہ بھیج دیے گئے، وہ آ کر انصار کے لوگوں کو دین کی بات سکھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک بڑی آبادی انصار کی اور وہاں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ معلوم ہوا آبادی پہلے ہے، تعمیر بعد میں۔ تو آبادی اصل ہے، تعمیر کی اتنی اہمیت نہیں، اگرچہ اہمیت ہے، اس مطلب یہ نہیں کہ مسجد بنانا ثواب کا کام نہیں، بہت بڑا ثواب، لیکن ضرورت پر، جہاں ضرورت ہو آپ ایسی سخت ضرورت ہو جہاں مسلمان ان کو نمازیں پڑھنا مشکل ہے، وہ جمعے کے لیے بھی 8-10 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، ایسا قریہ ہے، ایسی بستی ہے جہاں مسجد دور تک نہیں ہے، آپ وہاں جائیں تو ضرور آپ تعمیر کریں، اس لیے کہ آبادی مسلمان وہاں ہو چکے ہیں، ان کے لیے عبادت گاہ چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، آج جہاں پہلے سے شہروں کے اندر 70-80 مسجدیں، پھر اور مسجد اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں 2-3 مسجدوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تانے نہیں دے رہا ہوں، میں بات پہنچا رہا ہوں، دین کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ پیسے جو آپ نئی مسجد کے بنانے کے لیے کتنے لاکھ روپے ہوں گے، آپ اس پیسے کو اکٹھا کر کے آبادی مسجد میں رکھیں۔ مسجد تو آباد ہے، ایک محلے میں 4-4 مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک محلے میں 1-2 گلی کے لیے ایک مسجد، 3-4 گلی کے لیے ایک اور مسجد۔ اس لیے آج علماء لکھتے ہیں آج مسجدوں کے الحمدللہ کثرت ہے، اب جو مسجدیں ہیں ان کا تحفظ اور آبادی مسجد کی فکر، اب اس بات کی ضرورت ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، اس وقت تو مدرسے نہیں تھے، مکاتب نہیں تھے، مسجدیں دور دور میں تھی، تو اس وقت ہمارے علماء نے ان تینوں قسم کے جال پھیلائے، مساجد بھی بنائے، مدارس بھی بنائے، سب سے پہلے مکاتب کو قائم کیا۔ اب 70 سال ہو چکے ہیں، 70,000 مسجدیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہندوستان کے اندر ہوگی، تو اب مسجدوں کی ضرورت نہیں، جو ہے اس کو آباد کرو۔ کتنے لوگ بے نمازی ہیں، ان کو نمازی بنا کر مسجد میں لاؤ۔ کتنے مسجدوں سے دور ہیں، بغل میں مسجد ہے، بغل میں گھر ہے، لیکن 5 وقت مؤذن کی آواز سنتے ہیں، لیکن پھر مسجد کو نہیں آنا ہے۔ ان کی فکر کون کرے؟ دوستو، یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے مسجدیں بنائی یا نہیں بنائے، یہ سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ مسجد کے بغل میں تمہارے ساتھ رہنے والا مسلمان بے نمازی تھا، مسجد بننے کے باوجود بھی وہ مسجد کو نہیں آ رہا ہے، اس کی فکر ہم نے نہیں کی، یہ سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں کے بعد سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میں نے خطبے کے شروع میں یہ آیت کسی لیے پڑھی، یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مسجد بیت اللہ کی تعمیر کو بلند کر رہے ہیں۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل،
تعمیر بیت اللہ جو سب سے پہلے اس گھر روئے زمین پہ، اس سے پہلے کوئی گھر نہیں، بیت اللہ کی تعمیر طوفان نوح کے بعد اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے، حضرت جبرائیل نے آ کر نشاندہی فرمائی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد یہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تعمیر کی جتنی بات تھی قرآن نے صرف اتنا ہی کہا۔ آگے تعمیر کی جو تعمیر کے بعد آبادی مسجد کے لیے 3 دعائیں اللہ نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اسے قبول فرما، قبولیت اثر۔ اس کے بعد کی جو 2 دعائیں ہیں، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان 2 دعاؤں میں آبادی مسجد کی طرف اشارہ کیا گیا، تعمیر مسجد کی طرف نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، صرف اتنا ہی تعمیر بیت اللہ کا، اتنا ہی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور آگے جو آبادی مسجد ہے، آبادی بیت اللہ ہے، اس کی دعا اس سے پہلے 2 آیت سے پہلے آیت ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آپ غور سے سنیں میری بات، آپ انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ آبادی مسجد کتنے اہم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ابراہیم سے اسماعیل سے عہد لیا، عہد وعدہ، ان سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا۔ کیا کریں گے وہ؟ کس بات کا عہد ہے، کس بات کا وعدہ ہے؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، تم مسجد کو پاک و صاف رکھو، یعنی کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو پاک و صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اب اس پہ غور کر کے دیکھیں آپ۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ یعنی اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور دیگر مفسرین نے یہاں تعمیر کعبۃ اللہ نہیں، آبادی کعبۃ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جب دونوں کعبۃ اللہ کے تعمیر سے فارغ ہو گئے، اب اللہ نے کہا کہ اس گھر کو پاک و صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں سے پاک و صاف کس چیز سے رکھنا ہے؟ شرک سے، بت پرستی سے اور دیگر معبودات باطلہ سے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھو تاکہ مسجد آباد رہے، طواف کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دیگر عبادتوں کے ذریعے۔ نظر لگائیں کہ وہاں 3 آیتیں، پھر یہاں 1 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آبادی مسجد کی فضیلت زیادہ بیان فرمائی تعمیر مسجد کے مقابلے میں۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ کہیں غلط نہ سمجھے، تعمیر مسجد کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ تعمیر اپنی جگہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو تھوڑا بھی پیسے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگائے گا تو اللہ اس جنت میں گھر بنائے گا۔ میں نے دوسرا جمعہ آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی، لیکن آج ہم نے پیسے لگا کر ہم مطمئن ہو گئے کہ میں نے ایک مسجد بنا لی، میں نے منبر بنا لیا، میں نے ہال بنا لیا، میں نے بیت الخلا بنا لیا، میں نے مسجد میں چند کمرے بنا کے دے دیے۔ ٹھیک، الحمدللہ، اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ کر دیے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے فکر کرنا چاہیے۔ آپ نے دیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہاؤس بنا کر ہاؤس کو استعمال نہ کرے تو پھر فائدہ ہے؟ ہاؤس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اس میں پانی بھرا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے، پھر مصلی وضو کر لے تب ثواب پہنچے۔ آپ مسجد میں چند کمرے بنا دیے، اس میں امام کا ایک کمرہ، مؤذن کا ایک کمرہ، جماعت ٹہلنے کے لیے ایک کمرہ، اور اسی طرح افطار کرنے کے لیے ایک کمرہ، مکتب کے لیے ایک کمرہ۔ اگر وہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح ہمارے دوستو، مسجد ہم نے خوبصورت بنا دی، مسجد ہم نے شاندار بنا دیا، لیکن مصلی نہ آئے، فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہ ہو،
میں گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے سفر میں تھا، ایک شہر کے گاؤں میں گئے جہاں جامع مسجد ہے، اس مسجد سے تقریباً 2 گنا بڑی ہوگی۔ میں فجر کی نماز کے لیے وہاں گیا، پونا صف مسجد پہلی صف، اور میں جب گیا 2 آگے تھے، میں تیسرا، نماز کے لیے 10 منٹ باقی۔ آپ بتائیں، جامع مسجد، سب سے بڑی مسجد، شاندار مسجد، بارش ہو رہی ہے، سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈ گرم پانی کا استعمال ہے، اور سب تمام خالد وغیرہ ہے، گرمی کے جتنے آفتاب ہے، سب انتظامات ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ بستروں پہ سو رہے ہیں۔ میں سوچا کہ جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اذان شاندار ہوئی ہے، تو شاید 2-3 صف تو ہوں گے۔ افسوس، نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دائیں بائیں دیکھا تو پونا صف مسجد تھی۔ جامع مسجد کا یہ حال ہے، جہاں چاروں طرف دکان وغیرہ، گھر وغیرہ آباد ہیں، یہ نہیں کہ غیر آباد۔ مسلمان تقریباً 60-70%۔ اگر ایسے مسجدوں کا ہمارا حال ہے میرے دوستوں، آپ بتائیں ہم فکر کس کی کرنا ہے؟ تعمیر مسجد کی تو ہم ہو چکا ہے، اب تک جو مسلمان مسجدیں بنا دیا الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، وہ بہت نیک کام ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، لیکن مسجدیں اگر ویران ہوگی تو یہاں جتنے محلے کے ہیں ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار، اس مسجد کے آس پاس جتنے مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں بھی برابر شامل۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے خود بھی اٹھیں، نماز وہ مسجد گھر میں پڑھے گی، اپنے مردوں کو، اپنے جوان بچوں کو، لڑکوں کو مسجد میں بھیجیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بھی سو رہے ہیں، مرد بھی سو رہے ہیں، جوان بیٹا بھی سو رہا ہے، جوان بیٹی بھی سو رہے ہیں، جن کے اوپر نمازیں فرض ہیں سب نمازیں چھوڑ کے سو رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں بات یہاں سے کر رہا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، وعدہ لیا۔ اللہ کو وعدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اس میں دعوت دی گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبی، ایک خلیل اللہ ہے اور ایک ذبیح اللہ ہے علیہ السلام، اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے، کیا کریں گے؟ ان تطہرا بیتی للطائفین، یہ کہ گھر کو، میرے گھر کو، اللہ نے کہا کہ میرا گھر، میرے گھر کو پاک و صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں، یہ آبادی ہے مسجد کی فکر ہے۔ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں ارشاد فرمائے، فرمایا کہ مومن بندہ وہ ہے جو رات کے اندھیروں میں، جو مسجدوں میں جاتے ہیں، بکثرت جاتے رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے، حدیث لے کر آئے، جو مسجدوں میں بکثرت جاتے ہیں ان کو بھولے بھولے نور کی خوشخبری سنا دو۔ کیا مطلب؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس حدیث کو ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں تہجد سے مسجد کو آباد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ بہت دیر تک مسجد میں رہیں، قیام کریں، نمازوں پڑھتے رہیں، مسجدیں آباد رکھیں۔ رات کی تنہائیاں، مغرب، عشاء، فجر کی نماز جو رات کی نمازیں ہیں، یہ تینوں نمازیں رات کی ہیں، صرف ظہر اور عصر دن کی نمازیں ہیں، بقیہ نمازیں رات کی نمازیں ہیں۔ تو ہم اس کو مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ جو مومن رات کے اندھیروں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں، اللہ اس کو بھولے بھولے نور کی خوشخبری سنا دے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ چلے گا مومن، اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، وہ نور جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں میں جاتا تھا، وہ نور اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان محشر کو عطا فرمائے۔ نور کی خوشخبری ہم ملے، اللہ کے نبی نے یہاں خوشخبری سنائے، ہم میدان محشر میں فرمایا کہ ایسے ہوگا، جتنا اندھیرا ہوگا ہم کا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، وہ کافر منافق ہوگا، ہاتھ نکالے گا تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا، لیکن مومن کے پاس ایک نور ہوگا، نور یمشی فی الناس ومن مسلہ فی
مسافر ایسی تنہائیوں میں، ایسی خبر تنہائیوں میں وہاں اللہ تعالیٰ اسے روشنی عطا فرمائے. وہ تو بات کی بات ہے. اس سے پہلے قبر کی تنہائی میں، گھڑوں میں، وہاں تنہائی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. لیکن جو مومن مسجدوں میں تنہائی، رات کی تنہائیوں میں جاتا تھا، قبر کے دن وہ روشنی کا سامان ہے. کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا قبر روشن ہو، ہمارے قبر منور ہو، ہماری اولاد کو منہ پہ پٹ ٹکا کے نکل جائیں گے کہ مسئلہ تو میرا ہے جو آگے جانا ہے. قبر کا مسئلہ میرا مسئلہ میرے ساتھ ہے، میرے مسائل میرے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے گڑھوں میں پہلا گڑھا ہے. جو پہلی منزل ہے، ایک منزل سے جو صحیح ثابت پار ہو گیا تو آخر کی منزلیں بھی صاف ہو جائے گی. اگر یہیں پھنس گیا، اٹک گیا تو باقی منزلیں بھی اس کی دشوار ترین ہو جائے. جو مسجدوں کو آباد کرو، قبر میں روشنی، میدان محشر میں روشنی ملے گی. کما مثلو فی یمشی فی الظلال کما مثلو فی الظلمات لیس بخارج. دوستو جب اعلان ہوگا، جسے سورہ حدید کی آیت ہے کہ نور کا ذکر ہے، اور آیت میں جب اعلان ہوگا کہ آگے چلو پرسیات پہ چلنا، تو سب مومن وہاں سے الگ ہو جائیں گے، چلیں گے. ایمان مومن کے ساتھ روشنی ہوگی. جتنا اس کا ایمان ہوگا اس کے مطابق اس کی روشنی ہوگی. ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ روشنی ہوگی. اب وہ روشنی کے ساتھ چلے گا اور اسی روشنی میں وہ پرسیات کا راستہ پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو پرسیات پہ گزرنا ہے. وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، وہ حتم مقضیہ ہے. ہر ایک کو پار ہونا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق چلنا پڑے گا. کافر ہوگا، منافق ہوگا، کٹے گر جائے گا، لیکن مومن چلے گا. اور مومن جس طرح اس کے ساتھ نور ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ جائے گا. کوئی بجلی کی طرح پار ہوگا، کوئی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر پار ہوگا، کوئی اور دھیمے دھیمے چلے گا، کوئی ڈرتے ڈرتے چلے گا. اس کی ایمان کی کمزوری ہوگی، نور کی کمزوری ہوگی. اس نور کو حاصل کرنا ہے تو اللہ نے ہمیں مسجدیں عطا کی، مسجدوں کو آباد کی. ہم فجر کی نماز میں آئے، اذان سے پہلے آئے، اگر نمازوں میں دعاؤں میں مصروف ہو جائے، عشاء کے بعد بھی بہت دیر تک مسجدوں میں رہے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دوستو جانا تو دنیا سے خرید ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جانے سے پہلے یہ ہمارے لیے چراغ ہے. خبر میں بھی چراغ ہے، میدان معاشر میں بھی یہی چراغ اور نور ہے. آبادی مسجد بے حد ضروری ہے. صرف دوستو ہم فکر کریں، ہم جہاں رہتے ہیں اپنے پڑوس میں ہم پڑوسیوں کی فکر کریں کہ ہمارے پڑوس میں کتنے ہیں نوجوان ہیں، کتنے نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں. بدائی ہے کہ ان کو نماز کی دعوت ہے، مسجدوں کو آباد رکھنے کی دعوت ہے. اور مسجدوں میں ہم ایسا فنکشن بنائیں کہ ہماری مسجدیں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہیں. مکتب مکاتب چل رہا ہے، اسی طرح قرآن کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، فقہ کا درس ہو رہا ہو، یا کوئی اور دینی حلقے ہو رہا ہو، کہیں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو. یہ سب مسجد نبوی کی شکلیں ہیں. تو ہم ان شکلیں دیں گے تو یہ مسجدیں ہمیشہ آباد رہیں گی، 24 آورز آباد رہے گا. ایک جماعت، ایک چند ساتھی کم سے کم روزانہ مسجد میں قیام کریں، بالی قیام کریں. آج ایک 4 آدمی ہر مسجد میں قیام کریں گے، کل دوسرے 4-5 آدمی قیام کریں گے. اس کے بعد یہ ترتیب بنائیں، ہم مسجدوں میں رات گزار کر یہاں نمازیں پڑھیں، تہجد میں اٹھیں اور سو جائیں، تہجد میں اٹھ کر نمازیں پڑھیں. تو فرمایا کہ النوم فی صدقہ، اس کا رات بھر کا سونا وہ صدقے کے درجے میں آئے. پوری رات تو سو گئے، آخر میں آدھا 1 گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھ گئے، تہجد 4 یا 8 رکعت پڑھ لیں، دعاؤں میں مصروف ہو جائے، قیام اللیل کا اجر و ثواب مل جائے. یہ ترتیب بنائے، مسجدوں کو آباد رکھیں. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں رہ کر اللہ سے مانگنا ہے کہ ایک ایک مومن کے لیے ہم دعا کریں، ایک ایک مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس کی تحفظ کے لیے دعا کریں. آبادی کی کیا شکل ہے؟ جب دعائیں کریں گے تو ہمارے اللہ دل کو شرح صدر فرمائیں گے، دل کھول کے جائیں گے، انشراح قلب ہوتا جائے گا، پھر کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوگی. ہمارے اللہ بھی نہیں تھے، رات بھر نمازیں
دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو پہلے انشراح قلب کرتے ہیں، اس کے دل کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ دلوں کا کھولنا انشراح قلب یہ رات کی عبادتوں میں ہوتا ہے، رات کی نمازوں میں چیزیں ملتے ہیں، راتوں میں قیام کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتے ہیں، یوں ہی یہ چیز حاصل نہیں۔ دوستو اس کی فکر ہوتا ہے، اسے تدبیر بنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نمازیں نہیں آ رہے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کو دعوت دیں، نمازوں کی دعوت دیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے محلے کا ایک ساتھی بھی بے نمازی ہو، اتنا تو ہو کہ کم سے کم 5 وقت نماز مسجد میں آتا ہے، ہر بالغ مرد وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اس لیے یہ کوششیں میں تو اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہماری زندگی بھر کی کوشش 8-10 سال ہم نے کوشش کی، 8-10 آدمی کی اگر نمازی ہو گئے تو ہمارے آخرت مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے دوستو مسجد، تعمیر مسجد تو بہت اہم ہے، لیکن آبادی مسجد اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شبر نے جو مسجدیں بنا لی، مسجدوں تو ایک رات میں ہم نے مسلمان جوش میں آ کر ایک رات میں مسجد کی تعمیر کر دی، لیکن تعمیر مسجد کی کون فکر کرتا ہے؟ اس کی بڑی فکریں اور اس کی کوششیں۔ تو آج جو حالات بگڑ رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے، اور ان پر نہ جانے کیا کیا باتیں الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کوتاہی خود ہمارے ہیں۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ان کو یہی پیٹ پہ درد ہوتا ہے، اتنے مسجدیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے، پھر کیوں ان مسجدوں کو باقی رکھا جائے؟ نعوذ باللہ مندروں میں تبدیل کرو، یا کسی اور گرجا گھر میں تبدیل کرو، یا کسی اور بت خانے میں تبدیل کرو، فکر ہی ہو۔ میرے دوستو یہ حالات کا آنا ہمارے دین میں اضافہ کرنے کا ایک سبب ذریعہ ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، آبادی مسجد کی فکر کریں۔ ہم پورے مسلمان جہاں بھی جائیں تو ہم آبادی مسجد کی فکر کریں، ہم اس کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، تنہائی تو اکیلا ہی نکلے تھے لیکن قافلہ بنتا گیا، ہم اکیلے ہی نکلے تھے قافلہ بنتا گیا، تو اس طرح ہمارا حال ہوگا۔ ہم تنہا اٹھ کر کھڑے ہو، یہ مت سوچو کہ کون آئے گا، کون پہلے مقدم ہوگا، نہیں، تنہا ہی کھڑے ہو جائیں۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے افراد کو جوڑتا ہے، وہ کیسا قافلہ بنتا ہے۔ پھر قافلہ بن گیا تو پھر دیکھیے چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ تبدیلیاں ہمارے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعمیر مسجد کے ساتھ ساتھ آبادی مسجد کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایمان کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔